تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے نفس پر تھوک لگا کر ہم بستری کرتے ہیں۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی تھوک لگا کر ہم بستری کرنے کی عادت ہے تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر تھوک لگا کر کام کرنے کی عادت نہیں ہے تب بھی انفارمیشن دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تھوک لگا کر اپنے نفس کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ نفس داخل کرنے کے لیے سرسوں کا تیل یا کسی قسم کا آئل استعمال کرتے تھے، اور اگر یہ میسر نہ ہوتا تو پھر تھوک لگا کر مباشرت کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ویزلین کا استعمال کرتے ہیں تاکہ شرمگاہ میں نفس پھسلا نہ جائے، آسانی سے اندر باہر ہو سکے اور شرمگاہ پر کسی قسم کی رگڑ بھی نہ آئے۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے مباشرت کے لیے ویزلین کا استعمال انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ یا آپ کی بیوی کو انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں اس کی تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے لیے تھوک کا استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوی کی شرمگاہ کی نسوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مباشرت کے دوران ہمیں تھوک یا کوئی آئل وغیرہ استعمال کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کی نسبت عورت کے اندر شہوت 70% زیادہ ہوتی ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد کے لیے اس کو جگانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے نفس کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنے سے پہلے عورت کے جنسی اعضاء کے ساتھ خوب چھیڑ چھاڑ کیا جائے۔ عورت کو ہم بستری کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جائے۔ دخول سے پہلے عورت کی شرمگاہ سے رطوبت یعنی لیس دار مادہ نکلنا شروع ہو جائے، تاکہ ہمیں کسی قسم کی تھوک، آئل یا جیل وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے۔